اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، رمضان المبارک کی مقدس ساعات، پاکیزہ گھڑیاں، مالک کی رحمتیں، نعمتیں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ احباب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کی مبارک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ آپ کے پاس مبارک مہینہ آ چکا ہے جس میں جہنم کے در بند، شیاطین بند، جنت کے در کھول دیے گئے۔ دوسری روایت میں آسمانوں کے در بھی کھول دیے جاتے ہیں، اور تیسری روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتوں کے در بھی کھول دیتے ہیں، اور پھر بندوں کو بلاتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل، بھلائی کے طلبگار آجا، و یا باغی الشر اقصر، برائی کو چاہنے والے اپنے قدم روک لے، اس ماہ میں بھی نہ روکے تو کب روکو۔ احباب گرامی، ڈھیر سارے مسائل اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں، جیسا کہ مالی معاملات میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، انشاءاللہ اگلا جمعہ تفصیل کے ساتھ اس پہ آئے گا۔ اس مرتبہ رمضان کا سب سے پہلا تحفہ اور پہلی عطا، پہلی عنایت جو چاند دیکھتے ہی محبوب نے کہی تھی، چاند دیکھا تو فرمایا 12 مہینے ایک ہی بات، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، اللہ امن اور ایمان والا مہینہ بنانا، والسلامتی والاسلام، سلامتی اور اسلام والا عطا کرنا۔ اور پھر کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ رمضان کو قیام کرے، ظاہر ہے مغرب کے ساتھ یکم رمضان شروع ہوتی ہے، عشاء کی نماز اور ساتھ میں پھر قیام، جو یہ قیام کرے غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ میں اور آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، پھر بھی گناہوں کے پلندے ہمارے سر پہ ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، نافرمانیاں ہیں، بغاوتیں ہیں، کچھ جان بوجھ کر کے، کچھ لا علمی ہے۔ تو مالک الملک ہمیں صاف دیکھنا چاہتے ہیں، نفیس دیکھنا چاہتے ہیں، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اور اگر غلطی ہو جائے تو نیکی کر لی جائے، یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کا اپنے سامنے کھڑا ہونا بڑا پسند ہے۔ فرائض کی 17 رکعتوں میں فجر، ظہر، عصر، عشاء اور مغرب، پھر اسی طرح 12 مؤکدہ سنتیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے سیدھی سیدھی جنت رکھی ہے، پھر اسی طرح نوافل میں دن کے اپنے نوافل ہیں اور رات کے نوافل ان کا اپنا مقام ہے۔ جیسے فجر کے بعد اگر آپ اور میں اہتمام کرتے ہیں اشراق کا، تو جسم کے 360 جوڑ یہ ہل نہ پائیں اگر ان کا ٹیکس نہ ادا کیا جائے، اور اگر 1 روپیہ بھی دینا پڑتا تو دیکھتے کہ کیسے ہوتا۔ مالک نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ رکھا ہے کہ آپ بیٹھیں، ویٹ کریں، 2 رکعت پڑھیں، سورج جب طلوع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ایک جوڑ کا صدقہ بھی، ٹیکس بھی پے کروا دیتے ہیں، اور انسان کو پورے مکمل کامل عمرے اور حج کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ حضرات، اگر ہم عمرے پہ ہوتے ہیں تو مدینہ جاتے ہیں، قباء جا کے 2 رکعت پڑھتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ عمرے کی نیکیاں اور اجر ثواب یہاں مل جائے، اور لوگ جوق در جوق جاتے ہیں۔ لیکن یہاں کہا ہے تو ہماری اپنی غفلتیں ہیں، سستیاں ہیں، ڈھیر سارے مسائل ہیں۔ رات کے اوقات اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ انسان کی ریسٹ کے لیے اگر ہم میڈیکلی دیکھیں تو ہمارا جسم ریپیئر ہو رہا ہوتا ہے، اتنی نیند لینا ضروری ہے۔
لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ رب العزت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ تیسرے نمبر پہ اترنے والی سورت ہے. پہلے نمبر پہ سورہ علق اتر چکی تھی، سورہ مدثر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل اتاری. یا ایھا المزمل، اے چادر والے کملی والے، قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل، آپ ساری رات قیام کیا کریں، الا قلیلا، کچھ دیر آرام کر لیں. پھر کمیاں ہوتی گئیں، کچھ بڑھاتے چلے گئے، نصفہ چلیں آپ آدھی رات کر لیں، اب انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم کر لیں، 1/3 ہو گیا رات کا تیسرا پہر، او زد علیہ، یا آپ اس پہ بڑھا لیں. ورتل القرآن ترتیلا، لیکن قرآن جب میرے ساتھ ملاقات میں پڑھیں تو بڑا ٹھہر ٹھہر کے پورے ٹھہراؤ سے پڑھیں. حضرات یہاں تقسیم دے دی گئی ہے، رات پوری، کچھ کم، آدھی یا اس سے کم. اب اسی کے ساتھ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پوری زندگی یہی پریکٹیکل رہا. آپ نے رات کا قیام کبھی بھی نہیں چھوڑا سوائے مزدلفہ نائٹ کے. وہ واحد نائٹ ہے جس میں آپ نے آرام کیا، قیام نہیں فرمایا. اب تقسیم یہاں سے مل گئی، اور آگے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، محبوب ہم آپ پہ بڑا بوجھل بیان اتار رہے ہیں. یاد رہے کہ وحی کا علم، کتاب و سنت کا علم، یہ بڑا ہیوی ہے. اور پیغمبر کو کیا کہا کہ اس کو آپ نے لائٹ کر کے لوگوں کو پیش کرنا ہے. وما علیک الا البلاغ المبین، جیسے یہ اینیمل پینٹ کافی تھک ہوتا ہے، اس کو کرنے کے لیے کاریگر اس کے اندر کچھ ملا کے اس کو نارمل کرتا ہے کہ برش بھی چلے اور بہتا بھی نہ پھر. وما علیک الا البلاغ المبین، قول مبین کے ساتھ آپ نے ان کو پیش کرنا ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے. اور یہ بھی کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ جو رات کا کھڑا ہونا اور جاگنا ہے نا، یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. لیکن یہ اپنے انجام کے اعتبار سے، بات کرنے کے اعتبار سے، قبولیت کے اعتبار سے بڑا کمال کا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، محبوب دن بھر بھی آپ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں. واذکر اسم ربک، اللہ رب العزت کے نام، یاد دہانیاں، تذکرے، تعلق، ذکر، اذکار چلتے رہے، اور اللہ کی طرف آپ کی توجہ رہے. رب المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. فاتخذہ وکیلا، آپ اسی کو اپنا کارساز، سرپرست اور وکیل بنائیں. واصبر علی ما یقولون، دنیا کیا کہتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اس پہ آپ صبر کریں. واہجرہم حجرا جمیلا، ان کو آپ اچھے انداز میں اگنور کریں. وذرنی والمکذبین، مجھے اور ان کو رہنے دے، پھر میں ان سے نمٹ لوں گا. ان کو میں نے کچھ موقع دینا ہے اور پھر ان کے انجام پورے. حضرات اگر سورت کا ابتدائی حصہ سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے رات کی ملاقات، ٹائمنگ، اس کا وقت، پوری رات، کچھ کم، آدھی رات، 1/3 کا ذکر کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر یہ کرتے رہے. رمضان المبارک آیا، لوگوں میں ذوق شوق ہے، اپنے اپنے انداز میں پڑھ رہے ہیں. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کی 23ویں رات کو آتے ہیں. آپ نے نماز عشاء پڑھائی اور قیام شروع کروا دیا. لوگ ملے، رات کا 1/3 حصہ، 1/3 آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں 8 رکعتیں پڑھائیں، ساتھ میں وتر. آپ چلے گئے، بات لوگوں میں پھیلی. اگلے دن آئے، محبوب نے قیام گھر میں کیا نہیں آئے. جب 25ویں رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جماعت کروائی اور وہی 11 رکعتیں پڑھی، آدھی رات تک پڑھی. لوگ اور زیادہ جمع ہو گئے. 26 کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے. 27 کو آئے،
اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء سے لے کر کے فجر ہونے سے کچھ دیر پہلے تک قیام جاری رکھا۔ رکعتوں کی تعداد اتنی ہے، تلاوت بڑھا دی گئی ہے، ترتیل بڑھا دی گئی ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ہماری طرح نہیں کہ رکعتیں 20-23 پڑھ لی ہیں اور 7 منٹ میں ادا کر لی ہیں۔ یہ ورلڈ ریکارڈ ہے اور گنیز بک کے اندر شاید جا چکا ہو، جس طرح لوگوں نے بنایا کہ 7 منٹ جماعت کے ساتھ بھاگم بھاگ۔ تو اللہ اور اس کے دین کے ساتھ صرف مذاق نہیں چلتا، یہ دین بڑا واضح ہے۔ اس میں اگر ہم اپنی مرضیاں ایڈ کر لیں تو دوستوں کی محبتیں ہیں، کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں ہے۔ یاد رہے کہ نوافل ہیں، فرض نہیں ہے، اور فرضیت کے ڈر سے ہی محبوب نے اس کی جماعت چھوڑی تھی۔ وہی جاری ہے، ذوق اور شوق دیکھ کے کہیں اللہ رب العزت اسے فرض نہ کرے۔ اور جب فرضیت کا ڈر ختم ہو گیا تو چیز اپنی اصل پہ آ گئی۔ آپ کراچی گئے ہوئے تھے، کوئی مسئلہ بن گیا، کرفیو لگ گیا، تو آپ اتنے دن رکیں گے؟ جب کرفیو اٹھ گیا تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی اب کرفیو تھا تو میں ادھر ہی ہوں، میں نہیں جانے والا، تو یقیناً آپ نکلیں گے۔ فرضیت کا ڈر تھا، آپ نے چھوڑی، لیکن اصل ثابت ہو گئی، جماعت بھی ملی، قیام بھی ہوا، رکعتوں کی تعداد بھی ملی، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 1/3 رات، آدھی رات اور پوری رات پڑھ کے سارے طریقے دے دیے کہ جتنا آپ میں ہمت ہے، من کرتا ہے آپ کریں۔ یہ سب جواز کی شکلیں ہیں، اس کو لے لیجیے۔ میں اس وقت جس جنگ کو بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کرے وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے ساتھ کہیں ختم ہو پائے۔ دنیا کہتی ہے، پچھلے جمعے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جناب حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے زیادہ پڑھنے میں؟ کوئی حرج نہیں، کس نے کہا ہے حرج ہے؟ پڑھ لیں، لیکن آپ اسے مسنون نہ کہیں، مسنون نہ کہیں کہ پیغمبر کی سنت اتنی۔ پڑھنے والوں نے بہتر کر کے 23 پڑھی ہیں، 26 پڑھی ہیں، کسی نے 33 پڑھی ہیں، دنیا میں 36 پڑھی جا رہی ہیں۔ پڑھنے والے 39، 41، 47 بھی پڑھ رہے ہیں۔ رات کو 2-2 رکعتیں کر کے لوگ 100 نفل بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ مسنون کیا ہے، میرے پیغمبر کی طریقت، سنت، شریعت کیا ہے، تو اس کے لیے مجھے وہی کہنا ہوگا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث آپ سن چکے کہ جو رمضان بھر کا قیام کرتا ہے۔ اب یہ 3 دن والی بات کی جو ایک تاکید تھی عملی شکل میں، کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور نے جی بس 3 دن، جب قول اور فعل کا تضاد آ جائے، جیسے جمعے کی رکعتیں مسجد میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پڑھی، جمعے کے بعد 2 رکعت پڑھی، حکم کیا دیا ہے؟ صلو 4 4 پڑھیے۔ تو اب ہم یہ نہیں کرتے کہ 2 کو چھوڑ دیتے ہیں، جی 4 کا ہمارے لیے حکم ہے الحمدللہ، 2 ہمارے لیے پیغمبر کی سنت ہے، مسجد میں پڑھتے ہیں 2 پڑھتے ہیں، گھر پڑھتے ہیں 4، علماء نے تطبیق دی۔ لیکن ہمارے لیے جو حکم ہے وہ جاری و ساری ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جمعے کے بعد 4 رکعتیں صحیح نہیں ہیں، جو پڑھے گا غلط کر رہا ہے؟ آپ نے تو 2 پڑھی تھی، 4 کا حکم، اور یہاں من کام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، ترغیب بھی دلا دی، اجر بھی بتا دیا، اور تھرو آؤٹ پورا رمضان اس کی فضیلت بھی بیان کر دی۔ باقی رہ گئی تعداد کے اوپر، لوگوں نے جتنی تعداد اختیار کی ہے، ہمیں ان سے کوئی ایسی بات نہیں، وہ جو مرضی کرے، اللہ نے قبول کرنی ہے۔ لیکن جب کوئی ہم سے پوچھے گا بھئی آپ اتنی کیوں پڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک ہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں، آپ اس کو الگ الگ کہتے ہیں، تراویح اور ترویہ نام آپ کا اپنا رکھا ہوا ہے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قیام اللیل کہا ہے یا صلاۃ اللیل کہا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مزمل میں آپ نے دیکھا، سنا پڑھا، مزید دیکھ لیجئے گا، یا اس کو صلاۃ الوتر بولا گیا کہ 2 رکعت رات کی نماز ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہوتا کہ سحری کا ٹائم ہونے والا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اوترہن برکعۃ واحدہ، 1 رکعت پڑھ کے ساری جفت کو طاق کر دیتے تھے۔ اتنی سی بات تھی۔ اندیشہ عجم نے بحث و مباحث میں
لمبے چوڑے تذکروں میں لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا اور سہارا ان چیزوں کا لیا جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ صحیح ابن حبان ہے، 2415 نمبر روایت ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام فرمایا رمضان کا 8 رکعت، 8 رکعتیں، 8 رکعتیں، وَأَوْتَرَ، وطر کیا۔ فلما كانت الليلة القابلة، اگلی رات آئی، ہم اکٹھے ہوئے اور امید تھی حضور آئیں گے، وہ جو ساری میں نے ڈیٹیل بتائی ہے نہیں ہوا، حتیٰ کہ پھر 27ویں رات کا ذکر کرتے ہیں کہ پیغمبر نے پوری رات قیام کروایا اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید پڑھا، ہم نے سنا، آپ نے سنایا۔ پھر جب نیکسٹ نائٹ نہیں آئے تو ہم نے پوچھا تو کہنے لگے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ باقی رہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور واقعہ ہوتا ہے، صحیح ابن حبان ہے، 2549 نمبر روایت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی ہیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کان منی اللیل شیء فی رمضان، رمضان میں رات میرے سے ایک کام ہو گیا ہے، میں اس کی تصدیق چاہتا ہوں۔ قال وما ذاک یا ابی، ابی وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ نسوۃ فی داری، میری گھر کی خواتین اکٹھی ہوئی تھیں، قلنا انا لا نقرأ القرآن، ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے، فنصلی بصلاۃ، تو آپ چونکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فصلیت بہن 8 رکعات، میں نے ان کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہیں، ثم اوترت، تو پھر میں نے وتر پڑھائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا، یہ ان کی زندگی میں واقعہ، رسول اللہ علیہ وسلم کو اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ 8 کیوں، تعداد اتنی کم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت بھی رہ جاتی ہے یا 2 بھی رہ جاتی ہیں، اور ذوالیدین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور اقصرت الصلاۃ وما نسیت یا رسول اللہ کے رسول، آج نماز کم ہو گئی ہے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں ظہر کی نماز، یا آپ بھول گئے؟ فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ صحابہ کہنے لگے محبوب ایک کام تو ہو گیا ہے، یا نماز کم ہوئی ہے یا آپ بھول گئے۔ حضور یہ بات بھی بھول گئے کہ میں بھولا ہوں 2 رکعت پڑھی، فیصلے اللہ کے ہیں، لیکن میرے دوست اس پہ ساری زندگی ٹل لگا رہو، نہیں جی ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کی اس بات پہ کہ نہ نماز قصر ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں، صحابہ نے کہا حضور ایک کام ہوا ہے، آپ نے گواہی لی اور اس کے بعد اٹھے، مسجد میں آئے، جو 2 رکعتیں رہ گئی تھیں وہ پڑھی اور سجدہ سہو کیا۔ اگر پیغمبر بھولے نہیں تو کتب احادیث میں، کتب فقہ میں سجدہ سہو کے چیپٹرز کیوں ہیں؟ لیکن ہم جس ضد پہ اڑ جائے، ہم نہیں مانتے، کبھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پڑھ جاتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ رہا، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ بھی ہوا ہے، اور اسی طرح جو بیان کیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کا، ذرا وہ بھی سنیے۔ عن السائب بن یزید انہ قال امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب، حضرت عمر نے ابی بن کعب کو حکم دیا، وتمیم الداری، اور تمیم الداری کو، ان یقوم للناس، کہ وہ لوگوں کو قیام اللیل کروائیں، ب11 رکعہ، 11 رکعتیں۔ یہ چیز زندگی بھر نہ بیان کی جائے گی نہ ذکر کی جائے گی، بلکہ چونکہ مزاج کے خلاف ہے، رد کیا جائے گا، ریجیکٹ کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعت کے اوپر انہیں قائم کیا تھا کھڑا ہوا۔ قد کان القاری یقرأ بالمئین، وہ پڑھنے والا جو تھا قرآن مجید کی 100 آیت ایک رکعت میں پڑھتا تھا۔ مجھے ذرا بتائیے گا، جس سپیڈ سے ترتیل کے ساتھ ٹھہر کے ائمہ حرمین پڑھتے ہیں، آپ مجھے اس سپیڈ سے 100 رکعت کر کے 20 رکعت پوری کر دیں گے؟ یعنی سمجھنا ہو تو بڑی آسان بات ہے، رکعتیں 11 ہیں اور معین والی 100 والی
صورتیں، آیات، احادیث کے اندر موجودیں پڑھی جا رہی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ حتی کننا نعتمد علی العصی، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا، ہماری طرح نہیں کہ آئے کھڑے گرے۔ کہتے ہیں کہ ہم بسا اوقات تھک جاتے تھے تو لاٹھیاں پکڑ لیتے تھے کہ گر نہ پڑے، لاٹھیوں کو پکڑ لیتے تھے سہارے کے لیے۔ من طول القیام، قیام اتنا لمبا ہوتا تھا۔ وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر، جب فجر طلوع ہونے والی ہوتی تھی کہ بس سحری کر پائیں گے تو تب جا کر کے ہم جاتے تھے۔ اور یہ جب آپ نے 27 کو قیام کروایا ہے نا، یہ 3 راتوں میں کوئی دوست اگر زندگی میں تھوڑی سی بھی کوشش کر لے، ہمارے ایک پروفیسر تھے انگلش کے، تو کہنے لگے سر میں پڑھا لکھا ہوں، میں دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بکس ہیں دیکھ لیجئے گا۔ تو جب دیکھا تو 27ویں رات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو اتنا وقفہ دیا ہی نہیں کہ وہ گھر جا کر کے باقی جو 11 میں سے 9 رہ گئی ہیں پڑھ کے 20 پوری کر لے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حتیٰ یہ وقت ہو گیا کہ ہمیں ڈر تھا کہ الفلاح آج سحری گئی، آج شاید ڈائریکٹ روزہ رکھنا، بہت تھوڑا سا ٹائم دیا۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، دلائل بھی موجود ہیں۔ باقی رہ گیا کہ حضرت عمر نے قوم کو جماعت پہ جمع کر دیا، تو انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، یہ جماعت کی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکی ہے، تعداد مل چکی ہے، جو ڈر تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور قوم اس کے اوپر جمع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عام روٹین میں غیر رمضان میں اس کو لیٹ نائٹ پڑھا ہے، اور جب رمضان آیا ہے آپ نے شروع سے 1/3 ایک تہائی رات تلک دنیا کے سامنے با جماعت، ہاف نائٹ تلک دنیا کے سامنے جماعت کے ساتھ، اور پوری رات بھی قیام کر کے دکھا دیا۔ ان میں سے کوئی بھی آپ انداز اپنا لیں، بسم اللہ، لیکن آپ کو اگر مسنون رکعتیں پڑھنی ہیں تو وہ آپ کو یہی ملیں گی جن کو ہم 11 کہتے ہیں۔ باقی اگر کوئی اکیلا پڑھتا ہے تو ہم کسی پہ زبردستی نہیں کرتے، کوئی نہیں پڑھنا چاہتا اس کی مرضی ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہ لگائے کہ جی آپ سے ثابت نہیں، آپ سے ملا نہیں۔ آپ سے پوری زندگی پڑھنا بھی ثابت، رمضان میں تنہا پڑھنا بھی ثابت، مسجد میں آ کے پڑھنا بھی ثابت، با جماعت پڑھنا بھی ثابت۔ جو ڈر آپ نے بتایا تھا وہ آج ختم ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو متحد کر دیا۔ اب ہم نے ان رکعتوں کی تعداد کو بدل کے جو 20 کیا ہے، یہ آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، عام بندے کی بات ہی نہیں ہے کہ ہم گنتی کی مہارت کیسے کرتے ہیں، نوٹ یہاں ڈبل شاہ لوگ رہتے ہیں کیسے ڈبل کروا دیتے ہیں، لوگ کیسے آنکھوں کے سامنے دیکھ کے دھوکے کھا جاتے ہیں۔ یہ جادو نگری ہے، یہاں پر بہت کچھ ہوتا ہے، الفاظ کی جگلری ہوتی ہے، یہاں پہ ہند سے بدلتے ہیں، یہاں بہت کچھ بدلا جاتا ہے، اپنی ضد نہیں بدلتے۔ اور اقبال نے قوم کو پڑھ کے کہا تھا، خود بدلتے نہیں بدل دیتے ہیں قرآن کو۔ بد نصیبی کی انتہا یہ ہے کہ ہم پیغمبر کے ذمے وہ بات لگا دیتے ہیں جو آپ نے زندگی بھر کبھی کی ہی نہیں۔ تو پھر آپ اور میں جو پیغمبر پہ دین مکمل ہو جائے اور آپ نے زندگی بھر نہ کیا ہو وہ بعد میں دین ہو، یہ مانا ہی نہیں جا سکتا۔ باقی اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ جو اصل چیز ہے رات کے قیام کی روح، وہ مجھے اور آپ کو دیکھنی ہے، پیدا کرنی ہے۔ آپ یقین کریے جب میں اسلاف کو دیکھتا ہوں، ان کی زندگی پڑھتا ہوں، یعنی کہ زیادہ دور نہ جائیں، آپ اپنے گھر میں اگر اپنے بزرگوں کو جانتے ہیں تو دیکھ لیں، جب بھی رات کو گھر میں انٹری ہوئی ہے والد صاحب کو مصلے پہ دیکھا ہے اور روتے دیکھا۔ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وہاں سے بات شروع ہوتی ہے، ورم پڑے ہیں۔ میرے پیغمبر کے رشتہ دار آپ کو اپنے گھر دیکھنے آتے تھے، خالہ کے گھر دیکھنے ہیں، میمونہ کے گھر۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیام کیا ہے، اللہ اکبر، پیغمبر کی نماز، قیام ایسا تھا کہ جوان کھڑا کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب ختم کریں گے، اب کریں گے، مگر یہ چلتا رہا۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ مناجات کرتے ہوئے تعلق میں محبت جتنی گہری ہو بندہ باتیں کرتا نہیں تھا۔ تو اس انداز کو تھوڑا اپنائیں۔ ہمارے ہاں جو مساجد کے اندر ایک عادت ہے، کچھ لوگ مجبوراً، ایک تو ہمارا وہ ذوق نہیں ہوتا، آ جاتے ہیں، کوئی بھاگ دوڑ میں، کوئی گپ شپ میں، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے،
بالخصوص معذرت کے ساتھ خواتین کی طرف، رات بھی میں ایک ادارے میں تھا اور انشاءاللہ آج زندگی رہی تو عشاء کے فوراً بعد یہاں ہم اس بات کو رکھیں گے مختصر سا 10-15 منٹ کے لیے کہ آج ہم نے اللہ سے آگے باتیں کیا کرنی۔ جامع سلفیہ کے اندر تراویح کے بعد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے تھے، حکم کیا تھا، نواہی کیا تھی اور خبریں کیا تھی، اور یہاں انشاءاللہ ابتدا میں حاضر ہوا کروں گا جتنے اللہ نے ہمت اور توفیق دی کہ انسان کو شعور ہو کہ ابھی ہم اٹھ کے باتیں کیا کرنے والے ہیں، پڑھنے کیا والے ہیں۔ اگر آپ دن بھر میں قرآن مجید کا ایک پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہ سٹوڈنٹ جو اسٹڈی کر کے کلاس میں بیٹھتا ہے، آپ یقین کیجئے استاذ کی سمجھ اسے 10 گنا زیادہ آتی ہے دوسروں سے۔ تو آئیے ذرا ایسے بھی کبھی بیٹھے شروع کر دیں، جو پیچھے رہ گیا رہ گیا ہے۔ تیسرا پارہ کا اکثر جو ہے پہلے 2-3 صفحے اور رائے کرام ذرا آگے چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ جلدی ختم کرنا ہوتا ہے، تو آپ یہ کوشش کریں اور پھر پورے شعور کے ساتھ آئیں، اور جو پل کھڑے ہوں، آپ یقین کیجئے اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور سوچ کے پڑھیں آپ کو کبھی خارش نہیں ہوگی۔ میں نے کبھی کسی قاری کو خارش کرتے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ ان کی ٹینشن قرآن کی طرف ہوتی ہے، توجہ قرآن کی طرف ہوتی ہے، یاد کرنے کی طرف ہوتی ہے، ذمہ داری کی طرف ہوتی ہے، ایک شعور اور کیف کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ہم ہی ہوتے ہیں جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے کبھی ایسے اور کبھی ایسے، اور اگر یہ ہو جائے تو بڑی بات نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ طول قیام کی وجہ سے ہم تھک جاتے تھے، یہ نہیں کہ چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ عمریں بھی کافی بڑی تھیں، کوئی 60 میں آ رہا ہے، کوئی 65 میں آ رہا ہے، کوئی 70 میں آ رہا ہے، 50 میں آ رہا ہے، ان عمروں میں آ رہے ہیں، تو ہم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے۔ تو اللہ کے ساتھ انشاءاللہ پورے ذوق کے ساتھ سنت سمجھ کے اور اسے کامل و اکمل اور بالکل بہترین دنیا کی شفا سمجھ کے رب سے باتیں کرنے والا ایک ماحول بنا دیں۔ کیا پتہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر میرے اور آپ کے گناہوں کو، اور بالخصوص آپ کی یہ نمازیں، آپ کے یہ قیام، اگر والدین زندہ ہیں تو یقین کیجئے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر وہ چلے گئے ہیں تو سچی بات ہے ان کے درجات کی بلندی کا آپ باعث بھی ہیں، یہ اجر بھی ہے، یہ ذخیرہ بھی ہے، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو کوشش کریں ہم سب جو ہیں اس میدان کے اندر محتاج ہیں، ضرورت مند ہے، دریا بہہ رہے ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، لیکن ہم وہ بدقسمت قوم ہیں، اللہ معاف کرے، وہ قوم ہیں سال بھر روتے ہیں پانی کے لیے، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، خشک ہے، بارہ بندی ہے یہ، اور جب رب پانی دیتا ہے تو ہمارے پاس سنبھالنے کے لیے برتن نہیں ہوتے، مینجمنٹ نہیں ہوتی۔ 11 مہینے اللہ سے ترلے ڈالتے ہیں اللہ یہ کر دے، اور جب اللہ موقع دیتا ہے بارش برستی ہے، رحمت برستی ہے، اللہ کی مغفرتوں کے دریا بہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر وہ چیزیں نازل کرتا ہے جو شاید باقی مہینوں میں نہیں، تو ہم کھیل کے ادھر ادھر موبائل کے اندر دیگر مصروفیات میں اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ تو کم از کم سیزن، میں نے دیہاتوں میں دیکھا ہے لوگ گندم کے سیزن میں مری ماں واقعتاً نہیں دفناتے، لمبے کام میں نہیں پڑتے کہ پہلے فصل اٹھا لو پھر اس کے بعد باقی کریں گے۔ تو آئیے، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابھی راتیں باقی ہیں، ابھی باتیں باقی ہیں، لمحات باقی ہیں، مناجات باقی ہیں، عبادات باقی ہیں، ساعات باقی ہیں۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے دل کی کیف پیش کر کے اللہ کے حضور، اور جتنا دن میں ہو سکے رات میں جب موقع ملے کچھ پڑھیں، کچھ کہیں، کچھ اپنے آپ کو بخشوا لیں۔ موقع ہے، سنہری ہے، قیام اللیل ہے، اور وہ وطر ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، بحث و مناجات میں پڑے ہوئے لمبے چوڑے چکروں میں، پھڈوں میں پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات اچھی طرح بتا دوں، آپ 100 ذوق سے 100 بھی پڑھ لیں، لیکن جیسے اس میں رکوع اور سجدے ہیں، میرے پیغمبر نے کہا تھا دنیا کی بدترین نماز میں چوری ہے، اور نماز کا چور وہ ہے جو اس کے رکوع اور سجدوں میں اطمینان، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کیسے ہوتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، میں اعتراض نہیں کر رہا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ تلاوت کا پتہ ہی نہیں چلتا سوائے آخری جو ہے وہ یعلمون تعلمون کے علاوہ، لیکن پیغمبر رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے، آہستگی کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے والے
آپ دیکھیے نا ائمہ حرمین جاتے ہوئے قدم واپس آ جاتے ہیں، مجھے وہ منظر نہیں بھولتا۔ اللہ قبر منور کرے ایوب برماوی رحمہ اللہ۔ 15واں پارہ شروع ہونے والا ہے۔ پروفیسر یاسین ظفر صاحب کوئی بڑا ضروری کام تھا تو ہم نکل پڑے باب الرحمہ سے۔ جب شاعر السلام کے اشارے کے قریب تھے تو انہوں نے جب شروع کی تو یوں لگ رہا تھا کہ دنیا کی ہر چیز ایسے جھوم رہی ہے، مد و جزر ہے۔ انہی قدموں کے ساتھ ہم واپس ہوئے اور پھر وہ سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء، اس کی تلاوت ہے دنیا میں۔ تو ذوق اور شوق، ترتیب، سماعتیں یہ لے کے اللہ سے مغفرت مانگنے کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں جہاں آپ کا دل کرے، لیکن ذوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، تجدید نیت کے ساتھ بڑھیے۔ اللہ میرے اور آپ کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ نماز کے بعد ان کے جواب دیے جائیں گے۔ اگلا جمعہ تھوڑا کوئی 10 منٹ 15 منٹ شاید طویل ہو، کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل کافی سارے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک ملاقات کے اندر ان کو کور کرنے کی کوشش کریں، اور سوال جو ہیں جتنے بھی ذہنوں میں ہوتے ہیں ان کے جوابات مل جائیں، اور اگر پھر بھی کچھ چیزیں رہ گئیں تو انشاءاللہ ہم ان کو سوال و جواب کی نشست میں لے آئیں گے۔ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی آپ کا پرسنل میٹر ہے کہ میں ایسے ہوں، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو بے شک لکھ لائیے گا۔ وہ سوالات ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ہم ان کی روشنی میں بہت کچھ مزید جو ہے وہ اپنے اندر نکھار پیدا کر لیتے ہیں، دوسرے دوستوں کو بھی اس کی خبر ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں، اللہ ہمارے چاروں طرف بیماریاں، چاروں طرف بیماریاں، جسمانی بھی روحانی بھی، تو اللہ ہمارے جسموں کو، ہمارے روحوں کو اللہ شفا یاب فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ بیماروں کو تندرستیاں دے دے۔ ہمارے اساتذہ، والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار جنہوں نے دعا کا کہا ہے ان کے لیے بھی کریں، جنہوں نے نہیں کہا ان کے لیے بھی کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنے ایسے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے جو موجود نہیں ہے، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ الہ العالمین جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ اللہ میرا وطن جو ہے جس بھونچال میں ہے اللہ اس سے نکال۔ عالم اسلام کے جو احوال ہے اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، ناراضگیاں ختم کر دے۔ اللہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اللہ ہم معافیاں مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب